السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ریئل اسٹوری پر مبنی ایک واقعہ ہے جو ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا اور ایک عامل کی زبانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد میں کومل کے گھر جا پہنچا۔ مجھے حال کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کومل کا بھائی اور اس کے والدہ کومل کو لے کر آ گئے۔ کومل میرے سامنے صوفے پہ آ بیٹھی اور غصے سے مجھے تکنے لگی۔ کومل کی زردی مائل رنگت میری تشخیص کی درستگی کی گواہی دے رہی تھی۔ کومل کی آنکھوں کی سوجن اور غصہ آصف کی موجودگی بتا رہا تھا۔ کیوں آیا ہے یہاں؟ کومل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ تیرے جیسے بہت آئے بہت گئے، تو بھی نکل جا یہاں سے، کومل نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ میں جانتا تھا اس عفریت نے جلد میرے ذہن کو پڑھ کر میرے اور میرے معاملات کو جانچ لیا ہے، لہذا میں نے اس کو جواب دینے اور بحث کرنے کی بجائے 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر ہاتھ اپنے سینے پر پھیر دیے۔ میں کہہ رہا ہوں چلا جا یہاں سے، کومل دھاڑی۔ کومل کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کومل کے بھائی کو دیکھا اور اسے ایک لوہے کے بلیڈ والی چھری اور ایک گلاس پانی لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے چھری لے آیا۔ میں نے جیب سے ایک کوئلہ نکال لیا۔ کومل کو نیچے بٹھا دیں، میں نے چھری پکڑ کر کومل کے بھائی سے کہا۔ اس نے کہا، بٹھانا ہے؟ میں خود نیچے بیٹھ جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کیا بگاڑ لیتا ہے تو میرا، کومل نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا اور صوفے سے اٹھ کر نیچے فرش پہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ میں اٹھا اور کومل کے گرد کچھ 5 فٹ دور گول دائرے کی صورت میں نشان لگاتا گیا اور کچھ پڑھتا گیا۔ کوئلہ فرش پر نشان چھوڑتا جا رہا تھا، ساتھ چھری بھی رگڑتی جا رہی تھی۔ دائرہ مکمل ہوتے ہی میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور دائرے کی لکیر سے باہر کھڑا ہو کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ کومل کے چہرے پر تمسخر انگیز مسکراہٹ تھی۔ وہ سامنے ٹانگیں پھیلائے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے فرش پہ ٹکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پڑھتے زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ہوئے تھے کہ کومل کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ اس نے پاؤں سمیٹ کر گھٹنے اوپر کر لیے اور دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ یکدم ختم ہو گئی تھی اور وہ سپاٹ چہرے سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کومل کی طرف دیکھے جا رہا تھا، مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ بند کر یہ پڑھنا، کومل نے اونچی آواز میں کہا، مگر میں نے پڑھنا جاری رکھا۔ میں کہتا ہوں بند کر اسے ورنہ اچھا نہ ہوگا تیرے لیے، کومل نے دانت پیستے ہوئے کہا، ساتھ اس کے جسم کے جھٹکوں میں شدت آ گئی تھی۔ وہ بار بار پڑھائی روکنے کا کہے جا رہی تھی۔ اس کا غصہ بھرا انداز اب منتوں واسطوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ عفریت کومل کے دماغ کو چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہا تھا، مگر لوہے کی چھری اور بیری کے کوئلے کے نشان کا حصار اسے بھاگنے نہ دے رہا تھا۔ میں اس کی منتوں واسطوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل پڑھے جا رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی کومل کا جسم جھٹکے کھانا رک گیا۔ اب جانے دے مجھے، اب نہ پڑھنا، کومل نے نڈھال لہجے میں کہا۔ اب ستاؤ گے اس بچی کو؟ میں نے کومل سے کہا۔ جانے دے، نہ ستاؤں گا، کومل نے قدرے بھاری آواز میں کہا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس کوئلے کے نشان والی لکیر پر انڈیل دیا۔
پانی گرنے کی دیر تھی، کومل کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور کومل دائیں طرف لڑک گئی۔ میں جان گیا تھا اس عبرت نے کومل کو چھوڑ دیا تھا۔ کومل کو اٹھا کر صوفے پہ لٹا دیں، میں نے کومل کے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کومل کی بہن اور بھائی نے آگے بڑھ کر کومل کو اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کومل کے چہرے پر گلاس کے بقیہ پانی کا چھینٹا مارا۔ کومل اسی وقت ہوش میں آ گئی اور خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگ گئی۔ جیسے اس کے حواس بحال ہوئے، وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ ضروری احتیاط بتا کر کچھ مزید تعویذ کومل کے لیے دے دیے۔ کومل نے اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ تفصیل سے مجھے سنایا تھا۔ کچھ مزید وقت گزار کر ہم واپس روانہ ہو گئے تھے۔ رات ہو گئی تھی۔ کومل کا بھائی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کومل کا بھائی بہت مطمئن تھا، مگر میری چھٹی حس مجھے الارم کر رہی تھی کہ کہیں کچھ ادھورا ہے۔ جانے کیوں مجھے کہیں کچھ کمی لگ رہی تھی، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں کو بہت خیال کرنا ہوگا اور بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر سے مکمل اور احسن طریقے سے عمل کرنا ہوگا، میں نے کومل کے بھائی سے کہا کہ اچانک لگنے والی بریک سے میرا پورا جسم ہل گیا۔ اگر میں فوراً اپنے دونوں ہاتھ سامنے ڈیش بورڈ پر نہ رکھ دیتا تو یقیناً میرا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا جاتا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ میں نے سامنے روڈ پہ دیکھا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک گدھے پہ پڑی۔ یہ گدھا کہاں سے آ گیا؟ روڈ تو بالکل صاف تھا، کومل کے بھائی نے بے ساختہ کہا۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، کیونکہ کومل کے بھائی سے بات کرتے ہوئے میری بھی نگاہیں روڈ پر ہی تھیں۔ گدھا چلتے ہوئے روڈ سے اتر گیا تھا۔ کومل کے بھائی نے گاڑی چلا دی۔ 2 دن خیریت سے گزر گئے۔ تیسرے دن میں کسی کام کے سلسلے میں کسی شہر گیا ہوا تھا کہ مجھے کومل کی امی کی کال آئی کہ کومل اونچا اونچا ہرزیان بول رہی ہے اور گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے اور تعویذ بھی نہیں پہن رہی۔ تعویذ کیسے اتر گئے؟ میں نے تو 13 دن تعویذ اتارنے سے منع کیا تھا، میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی بس غلطی ہو گئی۔ دراصل کومل نے شاور لینا تھا تو تعویذ اتار کر بیڈ پہ رکھ دیے اور خود نہانے چلی گئی۔ اس کی چھوٹی بہن نے آ کے مجھے بتایا۔ میں فوراً اس کے کمرے میں گئی تو کومل اپنے واش روم میں تھی اور اس کے تعویذ بیڈ پر پڑے تھے۔ میں نے کومل کو جلدی واپس آنے کو کہا۔ کومل واش روم سے جب باہر نکلی تو میں نے تعویذ اس کو پہنانے کو آگے بڑھی اور کہا کہ جلدی سے تعویذ پہن لو اور اب نہ اتارنا۔ کومل نے آگے سے جی امی کہا اور تعویذ پہننے کے لیے سر نیچے جھکایا، مگر جیسے ہی میں نے تعویذ اس کے سر کے پاس کیے، کومل نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور اس نے اس زور سے میرے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا دیا کہ میں گرتے گرتے بچی۔ اس نے سر اوپر اٹھایا اور غصے سے میری طرف دیکھ کر مجھے خلیج گالیاں دیں۔ تب سے گالیاں دیے جا رہی ہے۔ ہم نے کافی بار کوشش کی کہ زبردستی کسی طریقے سے تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں، مگر وہ نہیں پہن رہی۔ کومل کی امی نے جلدی ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جی یہ تعویذ اتار دینے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر میں اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ آپ کو آج انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں اس وقت گھر پر نہیں ہوں۔ آپ کل 12 بجے اپنے بیٹے کو بھیج دیجیے گا، وہ مجھے گھر سے لے جائے گا، میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ جی بہت بہتر۔ کومل کی امی نے کال کاٹ دی تھی۔ اگلے دن مقررہ 12 بجے کومل کا بھائی مجھے لینے میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ کومل کے گھر پہنچ کر محسوس ہونے والی اثرات کی نحوست نے احساس دلا دیا تھا کہ معاملہ آج آسان ثابت نہ ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ کومل کے سامنے جا کر پتہ چلا کہ کومل ٹھیک نہیں ہے، مگر اس نے خوش اسلوبی سے مجھے سلام کیا اور تعویذ اتارنے پہ معذرت کی تھی۔ یہ دیکھیں میں نے اب خود ہی تعویذ پہن لیے ہیں، اس نے گلے میں پہنی تعویذ کی ڈوری کو انگلی سے کھینچ کر سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کومل کی امی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی آپ کے پہنچنے سے کوئی 10 منٹ پہلے اس نے بولنا بند کر دیا اور مجھے تعویذ پہنانے کو کہا۔
کومل کی امی نے بتایا۔ میں سب سمجھ چکا تھا۔ کومل کے تعویذ خراب کر دیے گئے تھے اور اس وقت کومل کی زبانی مجھ سے دماغی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کومل کی آنکھوں کی سرخی اور سوجن مجھ پہ یہ حقیقت آشکار کر رہی تھی کہ اس وقت کومل کسی ایک عفریت کے اثر میں نہ تھی اور یہ بات میرے لیے زحمت کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے کومل کو صوفے سے اتر کر نیچے بیٹھنے کو کہا اور کومل کے بھائی کو چھری اور ایک گلاس پانی لانے کو کہا۔ کومل کے بھائی سمیت کومل کے باقی گھر والے بھی شاید حیران تھے کہ کومل نے تعویذ پہن لیے اور اب ٹھیک ہے، پھر کیا ضرورت ہے، مگر کسی نے کوئی بات نہ کی۔ کومل کا بھائی ایک گلاس پانی اور چھری لے آیا۔ کومل بھی ابھی تک صوفے پر بیٹھی تھی۔ کومل آپ یہاں نیچے بیٹھ جاؤ، میں نے کومل کو دوبارہ کہا۔ کومل خاموشی سے نیچے فرش کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کومل اٹھو اور نیچے بیٹھ جاؤ، اس کی امی نے کہا، مگر کومل خاموش بیٹھی رہی۔ چلیں آپ لوگ صوفے سے اٹھ جائیں، میں نے کومل کے گھر والوں سے کہا، جو کہ فوراً اٹھ گئے۔ کومل ابھی بھی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے چھری پاس پڑی ٹیبل پہ رکھی اور پانی کا گلاس دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے پڑھتے ہی کومل نے سر اوپر کر کے غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم تھک جاؤ گے مگر ہم نہ چھوڑیں گے اسے۔ کومل نے دانت پیستے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ کومل کے جسم کو 2-3 جھٹکے لگے اور وہ ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے پانی پہ پھونک مار کر اس پانی کا چھینٹا کومل کے چہرے پہ مارا۔ کومل فوراً ہوش میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد کومل کے تعویذ اتار کر اور دوسرے تعویذ اسے پہنا دیے گئے۔ کومل اب ٹھیک حالت میں تھی، مگر یہ سب میرے لیے پریشان کن تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ جب تک کومل کے گلے میں تعویذ ہیں، کومل ٹھیک ہے۔ کب تک احتیاط برتی جا سکتی تھی؟ انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو کوئی بے احتیاطی ہو ہی سکتی تھی۔ اور سب سے اہم بات، میرے پڑھنے کے عمل سے پہلے ہی ان کا اثر چھوڑ جانا اور ایک سے زیادہ کا ہونے کا پتہ چلنا مزید پریشانی کا باعث تھا۔ عملیات کے اس معاملے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایک عفریت کی شرارت میں اور عفریت ساتھ دیں۔ چنانچہ اچانک آنے والے چھناکے کی آواز نے سب کو چونکا دیا تھا۔ سامنے والے کمرے سے چھناکے کی آواز آئی تھی۔ دیکھنے پہ پتہ چلا کہ کمرے میں رکھی ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہے۔ میرے علاوہ سب حیران و پریشان تھے کہ خود بخود کیسے شیشہ ٹوٹ گیا۔ کومل بھی خوف زدہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب شرارت ہے اور اگر اسے فوری کنٹرول نہ کیا گیا تو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ثابت ہوگا۔ میں نے گھر کے ہر کمرے میں اونچی آواز سے باری باری اذان دے دی۔ اس کے بعد گھر میں کچھ میخیں گاڑ دیں کہ کوئی ایسا اثر باقی نہ رہے، اور سختی سے 13 دن تعویذ نہ اتارنے کو اور کومل کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر کے واپس گھر چلا گیا۔ 9 دن سب خیریت سے گزر گئے۔ 10ویں دن مجھے کومل کے بھائی کی کال آئی کہ کومل کی نانی امی، جو کہ ان کے گھر سے کچھ گھر دور ہی رہتی تھیں، فوت ہو گئی ہیں، اور پریشانی میں سب گھر والوں کو ساتھ کومل بھی وہاں چلی گئی تھی۔ مگر نانی امی کی تدفین کے بعد جب کومل کی طبیعت خراب ہوئی، تب گھر والوں کو اس غلطی کا احساس ہوا۔ اب کومل کو واپس گھر پہنچا دیا ہے۔ گھر آ کر کومل کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا اور اس کے بھائی کو بعد میں خود رابطہ کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بے احتیاطی کیوں کر ہوئی ہے۔ دراصل صورتحال ایسی تھی کہ کسی اپنے کی فوتگی کا سن کر کہاں کچھ یاد رہتا ہے۔ گھر کے حصار کی وجہ سے کومل جیسے واپسی آئی تھی، اس پر گرفت ختم ہو گئی تھی، مگر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ جانے انجانے میں 13 دن کی احتیاط پہ کوئی نہ کوئی غفلت ہوتی رہے گی، یا وہ عفریت جان بوجھ کر ایسے ماحول بناتی رہے گی کہ تعویذ کا اثر ختم ہو جائے، اور ہر غلطی اس عفریت کی نحوست و اثر بڑھاتی رہے گی۔ میں نے موجودہ کیفیت معلوم کرنی چاہی، مگر جو پتہ چلا وہ نہ صرف کومل کے لیے غلط بلکہ خود میرے لیے بھی خطرے کا باعث ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے کومل کے بھائی کو کال کر کے کچھ مزید صدقات کرنے کی تاکید کی اور یہ کہہ کر چوتھے دن کی رات میں آؤں گا فون بند کر دیا۔ اس معاملے میں نے مدد مانگی تھی
اور کچھ شک نہیں کہ وہ پاک رب کریم کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ اس نے ہی بندے کو بندے کا مددگار بنایا ہے۔ اور یوں میں گاؤں آیا تھا اور ان صاحب کو مل کر اب واپس کومل کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کومل کے گھر پہنچ کر میں نے بنا وقت ضائع کیے کومل کو بلا کر تعویذ اتار دیے اور کومل کے بھائی کو گھر میں گاڑی ہوئی میخوں میں سے ایک میخ نکالنے کو کہا۔ نشان لگا کر کچھ نشان چھوڑ دیا تھا، مطلب دائرہ مکمل نہ کیا تھا۔ جیسے کومل کی کیفیت ہلکی سے بدلتی نظر آئی، میں نے دائرہ مکمل کر دیا۔ میں نے کومل کے بھائی کو کپڑا اور مٹکا لانے کو کہا۔ کومل نے گالیاں دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ پشتو زبان میں نہ صرف مجھے اور میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہی تھی بلکہ دھمکیاں بھی دیے جا رہی تھی۔ میں نے جیب سے کنکریاں نکال کر دائیں ہاتھ میں دبا کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ منٹ بعد کومل کی گالیاں منتوں و واسطوں میں بدل گئیں۔ کافی دیر کے بعد میں نے کنکریاں مٹکے میں ڈالیں اور مٹکا دائرے کے اندر رکھ دیا۔ کومل کے جسم کو 2 جھٹکے لگ گئے اور جیسے کومل کا جسم ایک طرف ڈھلکا، میں نے اس لمحے مٹکے کا ڈھکنا مٹکے کے منہ پر رکھ کر مٹکے کے منہ کے گرد نہ صرف کالا کپڑا ڈال دیا بلکہ جیب سے ڈوری نکال کر مٹکے کے منہ کے گرد لپیٹ کر اونچی آواز میں اعوذ برب محمد ان اللہ علی کل شیء محیط ان اللہ علی کل شیء محیط پڑھ کر مضبوطی سے گانٹھ لگا دی۔ کنکریوں کی وجہ سے عفریت اندر جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ڈوری جب تک بندھی رہے گی اس کا نکلنا ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد میں نے اور کومل کے بھائی نے بڑی مشکل سے وہ مٹکا گاڑی میں رکھا اور شہر سے دور ایک نہر کنارے 6 فٹ کے قریب گڑھا کھود کر وہ مٹکا دفنا دیا۔ آج 10-12 دن ہو گئے ہیں، الحمدللہ کومل نے اسکول آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ آپ سب سے کومل کی حفاظت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ آپ سب کی خوشیوں اور آسانیوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔